دیوبند کا تاریخ کے اندر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج پروگرام نہیں ہمارے یہاں نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد ابھی کہاں ظہر تک تھا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، صدق اللہ العظیم۔ معزز اساتذہ کرام و ذمہ داران مساجد و مکاتب و خانقاہ، اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل ہے اور اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو، ہمارے قوم کے نونہال بچوں کے مستقبل کو روشن اور تابناک بنانے کے لیے آج کی اس مبارک گھڑی میں، مبارک موقع پر ہمیں اور آپ کو جمع فرمایا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے اس جڑنے کو اور بیٹھنے کو بے حد قبول فرمائے۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہمارے یہ قوم کے نونہال بچے آپ کے سامنے آ رہے تھے اور ہر بچہ الگ الگ عنوان سے، الگ الگ موضوعات پر طرح طرح کے تقاریر اور نعت آپ کے سامنے پیش فرما رہے تھے۔ یقیناً اندر سے اس بات کی خوشی بھی ہو رہی تھی کہ یہی وہ قوم کے بچے ہیں جو قوم کے مستقبل کو بنانے والے ہیں، یہی وہ ہمارے بچے ہیں جو ہمارے معاشرے کو بہترین بنانے والے ہیں۔ اگر ان قوم کے بچوں کو نہیں بنایا گیا، ان قوم کے بچوں کی تربیت نہیں کی گئی تو آپ یاد رکھو آپ کا معاشرہ بھی برباد ہو جائے گا، آپ کی نسلیں بھی تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ یہ قوم کے بچے نہیں، ہم قوم کے بچوں کو تعلیم نہیں دے رہے، ہم نسلوں کو بنا رہے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت جزائے خیر دے ہمارے ان گاؤں والوں کو کہ ماشاءاللہ ہمارے یہ گاؤں والے، ان لوگوں نے محنتیں کی اور حضرت مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو لے کر کے جامع مسجد کے اندر جو مکاتب کی ترتیب بنائی، یقیناً یہ بات کہتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے اڑوس پڑوس کے گاؤں کے ذمہ داران مساجد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ذمہ داران مکاتب اور علماء اور ائمہ حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی اس بات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ الحمدللہ اس مسجد کے اندر جب ہمارا آنا ہوا، ان علاقے والوں کی کارگزاریاں جب ہم نے سنی تو پتہ یہ چلا کہ ہمارے علماء کے ساتھ گاؤں والے کیا محبت کرتے ہیں، ہمارے علماء کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ یہی مسجد کے اندر عالم دین کو 6,000 روپیہ، 5,000 روپیہ، 7,000 روپیہ تنخواہیں دے کر کے 5 وقت کی نمازیں پڑھوائی جاتی تھی، 3 وقتوں کے اندر بچوں کی تعلیم بھی دلوائی جاتی تھی۔ لیکن الحمدللہ ہمارے اس گاؤں والوں نے وسیع امام صاحب کو 5,000 6,000 نہ دے کر کے 15,000 روپیہ دے کر کے امامت بھی کروا رہے ہیں اور گاؤں کے اندر اپنے بچوں کے مکاتب کا نظام بھی بنوا رہے ہیں۔ اس لیے آپ کے بچوں کی صلاحیت کے اندر نکھار پیدا ہو رہی۔ اسی طرح آپ کے بچے جب اسی طرح علماء محنت کرنے والے رہیں گے اور آپ لوگ دل کھول کر ان کی تعاون اور ان کی مدد کرنے والے جب بنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی قوموں کے اندر، آپ کے قوموں کے اندر سے جنم لینے والے بچے، کوئی ان میں ٹیپو سلطان بھی نکلے گا، کوئی محمد بن قاسم بھی نکلے گا، کوئی صلاح الدین ایوبی بھی نکلے گا، کوئی حضرت قاسم نانوتوی بھی نکلے گا۔ جب ان بچوں کی صلاحیت کو نکھاریں گے تب، ورنہ یاد رکھو میرے قوم کے نوجوانوں کہ ان بچوں کی صلاحیت کو نکھارنے کے لیے ان کے ماں باپ کا بہت ہی اہم رول ہوتا ہے۔ دنیا کے اندر تاریخوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، دنیا کے اندر جن علماء نے اور جن بھی کسی بھی اعتبار سے جن شخصیتوں نے اپنا سکہ جمایا ہے، ان کو نکھارنے کے پیچھے ان کے ماں کا بہت اہم رول رہا ہے، ان کے ماں باپ کا بہت اہم رول رہا ہے۔ آج افسوس صد افسوس ہم اپنے گاؤں والوں کو جب دیکھتے ہیں، ہمارے وہی والدین اپنے بچوں کو بنانے کے لیے اتنا فکر کرتے ہیں کہ انہی بچوں کو صبح میں اٹھاتے ہیں، نہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں اور یونیفارم پہناتے ہیں، ڈریس پہناتے ہیں اور اسکول کے دروازے پر چھوڑ کر آتے ہیں۔ وہ اسکول کی تعلیم کے لیے اتنی محنتیں کر رہے ہیں جس کے لیے صاف طور پر کہا گیا اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، وکیل بن جائے گا، بلڈر بن جائے گا، سب کچھ بن جائے گا، لیکن یاد رکھو یہ سب جو صلاحیتیں ہیں، یہ آپ کے بچوں کے اندر جو ایک ہنر ڈالا جا رہا ہے، یہ ہنر کب تک چلے گا؟ جب تک آپ لوگ زندہ رہیں گے جب تک چلے گا۔ جس دن آپ کی آنکھیں بند ہو گئیں، وہ آپ کی ڈاکٹری، وہ آپ کی انجینئرنگ کی تعلیم دی ہوئی چیزیں وہ ساری کی ساری دھری رہ جائیں گی۔
اس لیے ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر کب تک رہنا ہے، 1 گھنٹہ ہے، 2 گھنٹہ ہے، 20 سال ہے، 25 سال ہے، کچھ نہیں پتا ہے. یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ ہمیں اس دنیا کے اندر جس چیز سے ہمیں عزت ملنے والی ہے، جس چیز سے ہمیں شہرت ملنے والی ہے، اس چیز کی طرف ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے. اور آخرت کی جو زندگی ہے، آخرت میں جو جنت دلانے والی چیز ہے، اس پر ہمیں محنت کرنی چاہیے. اس کی محنت آپ کے امام محترم صاحب مولانا محمد قاسم صاحب ماشاءاللہ کر رہے ہیں، جس کی محنت کا نتیجہ آپ کے سامنے بچوں نے بالکل ظاہر کر دیا ہے. یہ پہلی بات تھی. دوسری چیز یہ ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے یہ بچے جو آئے تھے ابھی ماشاءاللہ بہترین ڈریس کے اندر تھے، بہترین یونیفارم کے اندر تھے، لیکن افسوس صد افسوس ہمارے اس گاؤں کے اندر تقریباً 400-500 مسلم مکانات ہیں، لیکن مسجد میں آنے والے بچوں کی جو تعداد ہے وہ 100 ہے، صرف 100 ہے. آخر ہمارے وہ بچے کہاں جا رہے ہیں اگر یہ بچے مکاتب کے اندر نہیں آئے؟ ورنہ یاد رکھو حضرت مولانا منظور نعمانی دامت برکاتہم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، ہمیں اپنے پیٹ کو کاٹ کاٹ کر کے بچوں کو بنیادی تعلیم دینی پڑے گی. حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اے ہندوستانی مسلمانوں، تم ان مدارس اور مکاتب کو انہی حالت پر باقی رہنے دو، ورنہ یاد رکھو جس طرح اندلس اور اسپین کے اندر تباہی اور بربادی آئی تھی، تمہارے ملک ہندوستان کے اندر بھی تباہی اور بربادی آ جائے گی. آج پوری دنیا کی باطل طاقتیں اس بات پر لگی ہوئی ہے کہ اسلام کو اندر سے، ان کے نظام تعلیم کو، ان کے ہر چیز کو کمزور کیا جائے. اگر یہی بچے ہمارے مکاتب کے اندر نہیں آئے تو یاد رکھو، اگر یہی علماء ان کے ساتھ ہم نے معاونت نہیں کی، ان کی تنخواہوں میں ہم نے اضافہ نہیں کیا، تو یہی علماء 5000-4000 میں جو محنتیں کر رہے ہیں، مہنگائی آسمان چھوتی ہوئی جا رہی ہے. اگر ہماری ان کے ساتھ محنتیں نہیں رہی تو یہی علماء آپ کے اس راستے سے ہٹ کر کے کسی اور راستے پر چلے جائیں گے. اور یاد رکھو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اے قوم کے لوگوں، یہ علماء دکان بھی کر سکتے ہیں، سیاست بھی کر سکتے ہیں، قیادت بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ کر لیں گے اگر کہیں انہوں مسجدیں چھوڑ کر کے چلے گئے تو تمہارے بچے مرتد ہو جائیں گے، تمہارے بچے مرتد ہو جائیں گے. کوئی یہودی پیدا ہوگا، کوئی نصرانی ہوگا، کوئی مجوسی ہوگا، ہر دھرم سے. آج یہی حال ہے کہ آج دیکھا جاتا ہے ہمارے وہ ائمہ حضرات، ہمارے وہ علماء حضرات جو مسجدوں میں امامت کرتے ہیں، 4-5 ہزار روپے ان کی تنخواہیں دی جاتی ہیں اور ڈھیر سارے جملے صبح سے شام تک سنائے جاتے ہیں. افسوس ہے ایسے ذمہ داروں پر. یہ ہمیں سمجھنا ہے اور ہمیں اس پر سوچنا ہے اور ہمیں غور و فکر کرنا ہے. جب ہمارا خرچہ 5-6 ہزار روپے میں پورا نہیں ہوتا ہے تو ایک عالم دین کا خرچہ کیسے پورا ہوتا ہے؟ ماشاءاللہ ہمارے اس گاؤں والوں نے اس کی فکر کیا اور آج الحمدللہ ہمارے اس مکتب کے اندر 3 معلمین پڑھا رہے ہیں جن کی ٹوٹل تنخواہیں گاؤں والے 35,000 روپے غالباً برداشت کر رہے ہیں. کیوں 35,000 روپے؟ ماشاءاللہ. کہاں وہ مسجد والے 6,000 روپے تنخواہ دینے سے بھی 10 باتیں کرتے تھے، آج وہی گاؤں والے 35,000 روپے ماشاءاللہ دینے کے لیے تیار بھی ہیں اور دے بھی رہے ہیں. لیکن اب اس کے اندر، اس مکتب کے اندر، اس مکتب کو مکتب ہی نہیں باقی رکھنا ہے بلکہ اس مکتب کو اسلامک طرز پر، اسلامک اسکول کے نظام کے تحت لے کر چلنا ہے. اس کے لیے ہمارے جمعیت علماء ہند کے جو اکابرین ہیں ان کی سوچیں واقعی اللہ والوں کی ایک سوچیں ہوتی ہیں، جو فکریں ہوتی ہیں وہ دور اندیش لوگ ہوا کرتے ہیں. آج ہمارے اکابرین کی طرف سے یہ باتیں چلائی جا رہی ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں، ہمارے مکاتب کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں، وہ بچے جو اسکول اور کالج نہیں جاتے ہیں، ان بچوں کے پاس 10ویں اور 12ویں کی مارک شیٹ بھی ہونا ضروری ہے، ورنہ حالات اس قدر خراب ہوتے جا رہے ہیں. اگر ہمارا بچہ عالم بھی بن جاتا ہے، مفتی بن جاتا ہے، محدث بن جاتا ہے، فقیہ بن جاتا ہے، سب کچھ بن جاتا ہے، لیکن وہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے جاتا ہے تو چیک اباؤٹ لکھ کر آتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہمارے جو مدارس کی مارک شیٹ ہے، سرٹیفکیٹ ہے، اس کی اہمیت قانون کے نظر میں نہیں ہے، جس کی بنا پر ہمارے اکابرین نے آپ کے قوم کے بچوں کے لیے ایک آسان فارمولا نکالا ہے، اوپن اسکول کا NIOS کا نکالا ہے. اس لیے آپ کے یہاں سے وہ بھی نظام بنایا جائے گا، آپ کے مکتب سے وہ بھی نظام بنائے گا. ہمارے وہ بچے جن کی عمر ہے 14 سال سے لے کر کے کہیں تک بھی اوپر ہو،
ان بچوں کے لیے اس کا بھی نظام بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہمارے بچوں کو چست اور چالاک رکھنے کے لیے، ہمارے بچوں کو ہمیشہ تیار رہنے کے لیے، قوم کی خدمت کے لیے، جیسا بھی سابق پردھان نے یہ اعلان کیا تھا، ہمارے ذہین بھائی جو ضلع سہارنپور کے جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند کے ہیں، بہت ہی متحرک آدمی ہے، بہت ہی فعال آدمی ہے، اور قوم کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو 24 گھنٹہ بالکل تیار رکھتے ہیں، وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہمارے جمعیت علماء ہند کی طرف سے قوم کے بچوں کو بالکل تیار رہنے کے لیے، ہمیشہ ہر وقت تیار مستحکم رکھنے کے لیے ہمارے اکابرین نے اسکاؤٹ کا نظام تیار کیا۔ جو ہمارے یہ بندے لوگ کھڑے ہوئے دکھ رہے ہیں، یہ اسکاؤٹ کا نظام ہے، اتنا بہترین نظام ہے، کیونکہ قرآن کریم خود کہہ رہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، آپ اپنی طاقت کے وقت اپنی تیاری بھی کرو۔ ہم کب تک خاموش بیٹھے رہیں گے؟ ہم تب تک پیر پہ پیر رکھ کر بیٹھ رہیں گے؟ اس لیے ہم لوگوں کو فکر بھی کرنا ہے، اس کی ہم لوگوں کو مل جل کر کے ساتھ بھی دینا ہے۔ اس لیے گاؤں والوں سے ہماری درخواست ہے کہ آپ کے بچے، جو بچے ابھی تک مکتب کے اندر نہیں آ رہے ہیں، ان کو لانے کی فکر کریں، اور جو بچے آ رہے ہیں ان کو وقت کی پابندی اور صاف صفائی کے ساتھ اور وقت پر فیس دینے کی بھی ترتیب بنائیں، تاکہ آپ کا یہ مکتب منظم ترتیب سے اور ایک سسٹم کے ساتھ چلنے والا بن جائے۔ یہی تو باتیں تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔